السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی العزیز والفرقان الحمید شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعد الجود والکرم وآلہ الکرام کریم بارک وسلم السلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اور درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعد الجود والکرم وآلہ الکرام کریم بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب تک اللہ نے پیدا نہ فرمایا، ان کا نور نہ بنایا، اس وقت تک کوئی بھی چیز کائنات میں موجود نہیں تھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دوستان محترم، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، سب کچھ رب کائنات نے بنایا ہے، اسی کی ساری چیز بنائی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس کے دیکھنے سے، اس کے سننے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی چیز ڈھکی نہیں ہے، وہ ڈھکی کھلی ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے، اور ہمیں اس بات کو بار بار دہرانا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں وظیفہ بنا لینا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ بات ہمیں اپنی زبان سے زور سے یا ہولے آہستہ بولتے رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میں کیا حرکت کر رہا ہوں، میں کیا اچھے کام کر رہا ہوں اور میں کیا برے کام کر رہا ہوں، یہ سب رب دیکھ رہا ہے۔ دو لوگ ان دروازوں میں آ جائیں گے، جو بیٹھنا چاہیں 2 لوگ ان دروازوں میں بیٹھ جائیے، ہر دروازے میں در میں 2 لوگ بیٹھ جائیں گے، جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں ابھی بیٹھ جائیے۔ میرے دوستو، رب کائنات سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ بنا لینا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، مسجد، مدرسہ اور ختم شریف، یہ 3 آپ تعاون پیش کریں گے، کیونکہ ختم شریف بھی اپنی مسجد میں 27 رمضان مبارک کو ہے، اور آج 22 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی رہ گئے ہیں وہ ختم شریف کا چندہ عنایت فرمائیں، مسجد مدرسے کو تو آپ دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ، اس تیسرے چندے کا بھی آپ وشیش دھیان رکھیں گے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ ختم شریف سے رہ گئے ہیں، جنہوں نے ابھی تعاون پیش نہیں کیا ہے، وہ اس میں شرکت کریں۔ مسجد مدرسہ ختم شریف 3 لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ
اپنے اپنے جو بھی پیش کریں وہ نکال کے رکھیے تاکہ زیادہ ان کو رکنا نہ پڑے آپ کے پاس. اور توجہ میری طرف رکھیے، کان اور آنکھ میرے حوالے کیجیے، مجھے دیکھتے بھی رہیے اور سنتے بھی رہیے. وہ ضروری باتیں میں آرام آرام سے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے بات پتہ چلے اور دماغ میں بیٹھے. دیکھیے ابھی ایک اس در میں بیٹھ جاؤ، ایک بندہ، ایک اس میں بیٹھو، یہ دروازہ پورا کھول لو، دروازہ پورا کھول لو، ایک اس میں بھی، اور آپ اپنے ساتھ ایک بندہ بیٹھاؤ، اور آپ لال کتا صاحب ایک اپنے ساتھ بھی بٹھا لو ایک بندہ، دروازہ پورا کر دو. دھیان سے آپ لوگ سماعت کیجئے، سنیے. مزے مزے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ مزے مزے سے اس کو اپنے دل میں، دماغ میں جگہ دیں. سب سے پہلی بات یہ وظیفہ بنائیں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ آپ اپنے زبان پہ، دل میں، اپنے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بٹھا لیجئے، اپنے ابچیتن من میں اس بات کو انکت کر لیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پڑھتے رہیں اس بات کو، گھر میں جائیں تو زور زور سے پڑھیں. بچوں کو بتائیں کہ میرے بچوں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کیسے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہم آپس میں کیسے بول رہے ہیں، یہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کی پریکٹس کریں گھر پر، بار بار اس کو دہرائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں. بچوں، ہم گھر میں ہوں یا باہر ہوں، رب اس کو دیکھ رہا ہے. آپ جلدی سے ان لوگوں کو چندہ دیجئے تاکہ انہیں بولنے کی آوشکتا نہ پڑے اور تقریر میں آپ لوگوں کو سننے میں خلل نہ پڑے. لہٰذا اپنی جیب سے پیسے نکال کے رکھیے، جیسے آئے بنا بولے نہ دے دیجیے. ایک مسجد والے، ایک مدرسہ والے اور ایک ختم شریف جو ہوگا 27 تاریخ کو، یعنی 26واں روزہ گزار کر، اور آج 22واں روزہ ہے، یاد رکھیں. تو اس بات کو اپنے دماغ میں پریکٹس کیجئے اور بچوں کو بار بار بتائیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کہیں بھی ہوں، 7 تالوں کے اندر بند ہو جائیے، 7 سمندروں پار چلے جائیے، کسی بھی لاکر میں بند ہو جائیے، یہ یقین رکھیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ دل و دماغ میں ہونا چاہیے. یہ نہیں خالی زبان سے ہو، زبان سے نہیں، یہ عقیدہ مسجد میں بھی نظر آنا چاہیے، یہ عقیدہ گھر میں بھی نظر آنا چاہیے، یہ عقیدہ دکان میں بھی نظر آنا چاہیے. جب ہم کسی کمزور سے بات کریں تب بھی یہ عقیدہ ہماری زبان سے جھلکنا چاہیے کہ میں کسی کمزور سے ڈانٹ ڈپٹ کے بات کروں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور 2 فرشتے ہمارے ساتھ متعین ہیں، وہ ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، ہمیں وہ لکھ رہے ہیں. ایک اچھائیوں کو لکھ رہا ہے، ایک برائیوں کو لکھ رہا ہے، اور رب تو دیکھ ہی رہا ہے. 2 فرشتے ایکسٹرا اس نے لکھت کے لیے لگائے. ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے، ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، جیون کا ایک ایک چھڑ لکھا جا رہا ہے. اور لکھنا ہی نہیں بلکہ یہ ساری باتیں ہمیں میدان محشر میں، میدان محشر سمجھتے ہو آپ لوگ، 1000 مہینوں کا دن ہوگا میرے دوستو، بلکہ 50,000 کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین تابے کی ہوگی. کھول رہے ہوں گے دماغ، پسینہ پیپ اتنا جمع ہو جائے گا کہ اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں. جیسا جس کا عمل ہوگا اتنا ہی اس تک پسینہ اور پیپ ہوگا. یاد رکھیں، اور جو جو کیا، جو جو بولا، وہ سب ہمیں میدان محشر میں اپنے منہ سے سنانا پڑے گا.
فلاں دن ایسا فلاں آدمی سے بولا، ماں سے ایسا بولا، باپ سے ایسا بولا، بھائی سے ایسا بولا، پڑوسی سے ایسا بولا، رشتہ دار سے ایسا بولا، سب کچھ سنانا پڑے گا۔ کب کس کا دل دکھا دیا، کب کس کا دل دکھایا ہے، یہ سب لکھت ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری، یہ سب میرے دوستو ہمیں سنانا پڑے گا۔ اور سنیے حدیث پاک، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور یہ ماہ مبارک ہے دوستو، اس کے تعلق سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، کیونکہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی تھی، پھر سے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، ایمان والوں کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سحری کے وقت اپنے ہاتھ سے کپڑا سی رہی تھی، سحری کے وقت کپڑا سی رہی تھی، اچانک چراغ بجھ جاتا ہے۔ پہلے چراغ جلتی تھی، آج کل کی آرٹیفیشیل جو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، سوئی گم گئی۔ اسی درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اتنا نور نکلتا ہے کہ پورا کمرہ جگمگ 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 ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اتنا نور نکلتا ہے کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اتنی روشنی ہوتی ہے دوستو کہ جو سوئی اماں عائشہ کے ہاتھ سے گر گئی تھی، وہ اس نور میں، جو حضور کے منہ سے نور نکلا، چہرے سے نور نکلا، اس میں وہ ان کو سوئی مل جاتی ہے، ان کو وہ سوئی مل جاتی ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا، کتنا نور والا چہرہ ہے آپ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، اللہ نے میرا چہرہ بہت ہی نور والا بنایا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن یہ چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی محروم ہوں گے جو یہ چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بی بی عائشہ نے حیرت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے، جنہیں آپ کی چہرے کی زیارت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کنجوس لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ کنجوس لوگ ہوں گے۔ یہاں پیسے والی کنجوسی نہیں ہے، وہ بھی کنجوسی بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں ان کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف خوب پڑھا کرو، درود شریف جو جتنا زیادہ پڑھے گا اسے حضور کی اتنی ہی زیادہ زیارت ہوگی، حضور کا اتنا ہی زیادہ دیدار ہوگا، اور جسے دیدار حضور ہو جائے اس وقت کی جو عید ہوگی اس سے بڑی کوئی عید ہی نہیں۔ میرے دوستو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ رمضان مبارک چل رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو رمضان میں نہیں سدھرا، جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی، وہ اپنی بخشش پھر کب کروائے گا؟ لہذا ہمیں سارے گناہوں کو رمضان کے مہینے میں چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رب کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، تاکہ رمضان میں ہماری بخشش ہو جائے، تاکہ رمضان میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، وہ بہت بڑا مرحوم ہے، محروم ہے، بہت بڑا بدقسمت ہے جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائی، جس نے رمضان میں اپنے آپ کو نہیں سدھارا۔ قرآن شریف میں رب کائنات فرماتا ہے،
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہوں اس کی جو توبہ کرے۔ یہ سب سے بڑی ڈھارس ہے ایک مومن کی، سب سے بڑی ڈھارس ہے، امید کا چراغ ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا اس سے گناہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اس سے بڑی اور امید کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور ڈھارس کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، رب فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اس کی جو توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، توبہ کا بہت بڑا مہتو ہے۔ کتنے ہی بڑے کوئی بھی گنہگار ہو، کرائم ہو، لوگوں کو ستانے والا، لوگوں کا دل توڑنے والا ہو، کیسا ہی ہو، لوٹ مار کرنے والا ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب قیامت قریب آئے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ہمیں جلدی سے توبہ کر لینا چاہیے۔ میں دو بھائیوں کا آپ کو قصہ سناتا ہوں، دو سگے بھائی تھے۔ آپ یہیں پر ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جسم ہوتا ہے مگر من اور کہیں ہوتا ہے، تو آپ یہی مسجد میں رہیے، دل و دماغ کے ساتھ مسجد میں رہیے، فل اٹینشن کے ساتھ۔ کئے بھائی تھے؟ دو بھائی تھے۔ ان میں ایک بھائی بہت ہی نیک، پرہیزگار، متقی، سادھو سنت تھا، بہت ہی پرہیزگار، اور ایک جو بھائی تھا وہ بہت ہی بڑا کرمنل، بہت ہی بڑا پاپی، کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہیں، اور دوسرے بھائی سے کوئی نیکی چھوٹی نہیں۔ بڑا بھائی اوپر رہتا تھا، جو نیکی کرتا تھا وہ 2 منزلے پر رہتا تھا، 2nd فلور پر، اور پہلا والا نیچے رہتا تھا، گنہگار نیچے رہتا تھا۔ اب گنہگار کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ یار بہت گناہ کر لیے ہیں، چلو توبہ کرتے ہیں، کچھ نیک کام کرتے ہیں۔ گنہگار کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ یار گناہ بہت کر لیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چلو توبہ کرتے ہیں۔ مگر دل نے سوچا یار آج تک تو کوئی نیک کام کیا نہیں ہے، آج تک تو کوئی نیک کام کیا نہیں ہے، نیکیاں ہوتے کیسی ہیں، نیک کام کیے کیسے جاتے ہیں؟ سوچتا ارے میرا بھائی تو بہت بڑا نیک ہے، اس کو سب پتہ ہے، چلو اس سے معلوم کرتا ہوں۔ توبہ کا دل میں ارادہ آیا۔ اب جو نیک و پرہیزگار تھا اسے شیطان نے بہکایا، اور اس کے دل میں کیا آیا؟ یار ایک زمانہ ہو گیا نیکیاں کرتے کرتے، اچھائی کرتے کرتے، چلو کچھ دنوں مستیاں کی جائیں، کچھ دنوں گناہ والی زندگی گزاری جائے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، کچھ دنوں مستیاں کی جائیں۔ وہ نیک کہتا ہے آج تک میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، چلو کچھ غلط کام کیے جائیں، مگر سوچتا ہے آج تک تو میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں۔ غلط کام ہوتے کون کون سے ہیں، کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ وہ نیک بندہ، نیک بھائی اوپر سے چلا کے لیے، برائی سیکھنے کے لیے، نیک تھا، پوری زندگی نیکی میں گزار رہا تھا، وہ اس یہ ارادہ کر کے آتا ہے کہ چلو کچھ برائیاں کریں گے، اور برائی پتہ نہیں ہوتی کتنی ہے، تو وہ سوچتا ہے میرا بھائی جو ہے وہ گنہگار ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اور یہ گنہگار اسی ٹائم نیچے سے اوپر کو چلتا، کیوں؟ کہ نیکیوں والی زندگی گزاروں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے واقعہ ہے، ہم سب کے لیے ہے، یہ سب سمجھو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہے، اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کرو، شامل کرو، پھر مزہ آئے گا۔ نیک بھائی ہے اوپر سے آ رہا ہے، ارادہ کیا ہے؟ برائیاں کروں گا۔ برا جو گنہگار ہے، سیاکار ہے، وہ کہتا ہے چلو یار بہت دن ہو گئے پاپوں والی زندگی میں، گندی کی زندگی میں، گھنونی زندگی میں، چلو کچھ اچھائی کریں گے۔ یہ اوپر کو جاتا ہے اچھائیاں سیکھنے کے لیے،
अच्छाइयों वाला, नेक काम करने वाला ऊपर से नीचे को आता है बुराइयां सीखने के लिए। बीच रास्ते में दोनों भाई पहुंचते हैं। अचानक ऊपर वाले का पैर फिसला, ऊपर वाले का पैर फिसला और ये गुनहगार भाई पे गिरा। दोनों लुढ़कते 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 नीचे आए और दोनों का दम निकल गया, दोनों का दम निकल गया। मेरे भाइयों, अब बताइए, ये नेकियां इसने की मगर गंदे घिनौने इरादे से नीचे को आ रहा था, मर गया। और ये अच्छाई का इरादा करके ऊपर को जा रहा था, ये भी मर गया। तो इस अच्छाई के इरादे से इसको मेरे दोस्तों अल्लाह पाक उम्मीद है बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह पाक उम्मीद नहीं यकीन है। राशि में अल्लाह क्या फरमाता है, व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा, मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ जो तौबा करे। और ये नेकों की ज़िंदगी गुजारने वाला गुनाह का इरादा लेकर आ रहा है, ये इसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, अल्लाह इसको सज़ा देगा। तो समझ में आई आपकी कुछ? कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। चलो यार कर लो, जुल्म सितम ढालो, अगले जुमे को तौबा कर लेंगे, इस जुमे को जो भी चाहो करो। मेरे भाई पता है ना, ईमान का बता, मैं यही तकलीफ करते करते यही लेट जाऊं, दम निकल जाए। कितने आपने ऐसे वाक़यात देखे होंगे, बंदा सही सलामत था, अच्छा भला था, मर गया। तो यही इन दोनों भाइयों के साथ हुआ। अब एक तौबा वाली कहानी और सुनो। 99 कत्ल किए थे, ये वाक़या आप लोगों ने सुना हो। 99 कत्ल किए एक बंदे ने, 99 मर्डर। अब इसके दिमाग में बात आई, चलो यार तौबा कर लें, 99 कत्ल हो गए, बहुत गुनह वाली हमने ज़िंदगी क्या कर दी है, गुजार दी है। अब मुझको क्या है, आगे बढ़ना है, अच्छे काम करना है, तौबा करना है। तो ये चला, किसी कम इल्म के पास पहुंचा और उससे कहा कि भाई मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो जाएगी? तो देखिए कहावत है, नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान। तो उसने मसला पूछ लिया कम लिखे से। उसने कहा यार तुम 99 कत्ल कर चुके हो, तुम्हारी तौबा कहाँ से हो जाएगी? 99 कत्ल किए, तुम्हारी तौबा कहाँ से हो जाएगी? उन्होंने कहा तौबा नहीं होगी। तुम्हारी तौबा कहाँ से हो जाएगी? तुम 99 मर्डर किए हुए हो। बोले तौबा कबूल नहीं होगी। बोले ना। उन्होंने कहा तौबा कबूल नहीं होना है तो फिर 100 की गिनती पूरी कर लेते, 100 की गिनती पूरी। इससे जो मसला पूछा था, बेइल्म ने मसला बताया, इसकी गर्दन भी काट दी। तौबा कबूल होगी नहीं तो 100 की गिनती पूरी करो, 99 में क्या फंसे हैं, 100 पूरे कर दिए। अब फिर ये किसी अच्छे आलिम के पास पहुंचा, फिर दिल में उभार आया। हमारे तुम्हारे दिल में भी उभार आता होगा, यार बड़ी गलत बात है यार, ये बड़ा गंदा काम किया। क्योंकि हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने एक मुफ्ती बिठा रखा है, सब लोग जानते हैं। जब कोई बुरा काम करते हैं दिल से आवाज़ आती है, यार अच्छा नहीं कर रहे यार, ये अच्छी बात नहीं है यार, दिल से आवाज़ आती है। मगर इस दिल की आवाज़ को हम गुनाह करते 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 इतना कमज़ोर कर देते हैं कि फिर ये आना बंद हो जाती है या फिर हमें सुनाई नहीं देती। क्यों? जब दिल सिया हो जाता है, सिया मतलब दिल काला, और दिल काला कब होता है? कोई इंसान कोई गुनाह कर ले तो दिल पे उसके एक नुक्ता लग जाता है, स्याही का, कालौच का, बिलकनीस का एक नुक्ता दिल पे लग जाता है। अगर वो तौबा करता है तो वो नुक्ता ख़त्म हो जाता है और फिर दिल बिल्कुल आईना हो जाता है, साफ सुथरा, पाक पवित्र। और अगर तौबा नहीं करता है तो वही नुक्ता हल्के 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 फैलता रहता, पूरा दिल पे खोल चल जाता। बहरहाल अब ये अच्छे आलिम के पास पहुंचा, कहा हज़रत हमने 100 मर्डर किए हैं। कितने मर्डर किए हैं? 100 मर्डर किए हैं, अब हम तौबा करना चाहते हैं। अब बताइए तौबा हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं तौबा होगी। अल्लाह पाक तो कुरान शरीफ में फरमाता है, इन्नी लगफ़ारुन, मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ जो भी तौबा करता है, बिल्कुल तौबा हो जाएगी। फिर वो आलिम साहब मशवरा देते हैं कि तू फलां जगह चला जा, वहाँ कुछ अल्लाह वाले हैं। कौन है? अल्लाह वाले हैं, रात दिन इबादत करते हैं, तो उनके साथ रहे। इस जो बस्ती में तू रह रहा है बहुत गंदी बस्ती है, इससे निकल जा। कहा हज़रत तौबा हो जाएगी? बिल्कुल। कहा तौबा तेरी कबूल होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो उन अल्लाह वालों के पास चला जाए।
اب یہ توبہ کے ارادے سے، کائے کے ارادے سے؟ توبہ کے ارادے سے، اپنے آپ کو ریپینٹ کرنے کے ارادے سے، اپنے آپ کو کرشن سدھار کی نیت سے یہ جاتا ہے، اور بیچ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں، بیچ راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب بھائی صاحب، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ زندگی میں اس نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں بھائی صاحب اس کا ارادہ دیکھو، یہ توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، توبہ کے ارادے سے، سارے گناہوں سے اس نے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے پاک صاف زندگی گزارنے کے لیے، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دو باتوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دو پولیس سے جھگڑتی ہیں، وہ کہتی ہے تمہارے ایریا میں آتا ہے، وہ تھانے والا کہتا ہے تمہارے ایریا میں آتا ہے۔ دو فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسا کرو، غیب سے آواز آئی ایسا کرو، زمین ناپو، زمین ناپو، جس طرف یہ زیادہ اس کی لاش جس ایریا کی طرف زیادہ پائی جائے گی وہی فرشتے لے کر جائیں گے، وہی فرشتے لے کر جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، زمین ناپی گئی، جس بری بستی سے نکلا تھا وہاں سے لے کر، اور اچھی بستی اللہ والوں کی جو بستی تھی وہ جگہ ناپی گئی۔ تو اللہ کے کام سے تھوڑا سا اللہ والوں کی بستی کی طرف یہ زیادہ نکلا۔ کدھر؟ جہاں اللہ والے عبادت کر رہے تھے تھوڑا سا زیادہ نکلا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں۔ سمجھائیں آپ؟ توبہ بہت بڑا ہتھیار ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ دو واقعے میں نے ایسے بتائے کہ بندے کو موقع ہی نہیں ملا، چانس ہی نہیں ملا۔ وہ دو بھائیوں والا واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اور دوستو، توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ گنہگار جو جلدی توبہ کرتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ایک ہے اور اس کا رب ضرور توبہ قبول کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتوں سے کہتا ہے اللہ پاک دیکھو فرشتوں، یہ میرا بندہ گنہگار ہے، مگر اس کا یقین، اس کا بلیف، اس کا ٹرسٹ، اس کا بھروسہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے اور وہی مجھے بخش دے گا۔ میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، نفس کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر بندہ روتا گر گراتا مولا معاف فرما دے، میں بہت کمزور ہوں۔ تو رب کائنات پھر فرشتوں سے کہتا فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، توبہ کو اپناؤ، ہر وقت توبہ کرتے رہو، یا اللہ میری توبہ ہے، یہ بھی اپنے لبوں پر سجا لو، بار بار بولا کرو اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ایسے نہیں خالی زبان سے، دل سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں گالی دے رہا ہے ماں باپ کو کہ اللہ میری توبہ معاف کر دیے، اللہ معاف کر دیے، اور پھر گالی دے دی، اب کہتا اللہ مجھے معاف دے، اللہ میری توبہ، پھر گالی دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے بھیا، دل سے اس برے کام سے رکیے بھی، اور اس برے کام پر شرمندہ بھی ہوئیے، نادم ہوئیے، اور آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے تو بات ہی کیا ہے۔ رب کائنات آنسوؤں کی، جو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان کی بڑی قدر ہے۔ خوف خدا میں جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ان کی قیمت ہیروں اور جواہروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آنسو بہت پسند ہے اللہ کو، تو کبھی موقع ملا کرے سجدے میں سر کو رکھ کر دو آنسو بہا کر کہیں مولا تو ہی تو ہمارا ہی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا خدا نہیں ہے، مالک تو اکیلا ہمارا معبود، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں معاف فرما دے۔ تو وہ بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں ملک الموت کے لیے۔ حضرت مولانا ملک الموت یہ چانس نہیں دیتے،
مسجد کے امام کی سنو نہ مت سنو، سمجھے؟ مگر حضرت ملک الموت جب آئیں گے تب چانس نہیں ملے گا بھائی صاحب۔ اس لیے بوریا بسترا باندھ کے بالکل تیار رہیے ہر وقت، جب بھی ملک الموت آ جائیں اور کہیں چلو تو کہیں چلو ہم تم سے پہلے چلیں گے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ اسی لیے موت کو عام مسلمانوں سے چھپا کے رکھا رب نے، تاکہ میرے بندے ہر وقت تیار رہیں۔ جو فورس میں لوگ ہوتے ہیں، فوج میں، ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر 5 منٹ میں بھی الارم بج جائے، کہیں جانا پڑ جائے، تو انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ 5 منٹ میں وہ ایک دم تیار ہو جاتے ہیں، ساری یونیفارم سارے ہتھیار وغیرہ لگا کے ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، الرٹ موڈ میں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ہر وقت الرٹ موڈ پر اپنی نیکیوں کا بوریا بسترا باندھ کے تیار رہنا چاہیے۔ ہر وقت صاف ستھرے رہو، اپنا لیکھا جوکھا چیک کرتے رہو، لین دین چیک کرتے رہو۔ کون سا لین دین؟ تم دکان والا، کاروبار والا، لین دین تو چیک کرتے ہی ہو، وہ لین دین چیک کرتے رہو جو قبر میں لین دین ساتھ میں جائے گا۔ لین دین، میں آؤ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ بڑو درود پاک پڑھو پہلے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کا کردار دیکھو۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں جاتے تھے تو جہاں بھی جگہ ملتی تھی وہیں پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ محفل میں گئے، جہاں بھی جگہ ملی وہاں پر آپ بیٹھ جاتے تھے۔ اس سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کرو میرے سنی دینی ایمانی بھائیوں۔ اور سنو حدیث پاک، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام، تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس مطلب پور، غریب، نردھن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے جانثارو، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ہم تو یہی جانتے ہیں جس کے پاس پیسہ کوڑی، رقم، بیلنس، درہم و دینار نہیں ہوتے ہیں وہ غریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غریب نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے سب سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، سب سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے اور میدان محشر میں سب سے بڑا غریب کون ہوگا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے زیادہ غریب وہ انسان ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی کافی ہوں گی، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، نیک کام خوب کیے ہوں گے، مگر اس نے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، اس نے لوگوں کو ستایا ہوگا، لوگوں پر ناجائز غصہ ڈانٹ و ڈپٹ کی ہوگی، وہ سب سے زیادہ غریب ہوگا۔ اور جس کو ستایا ہوگا، جس کا مال دبایا ہوگا، جس کو پریشان کیا ہوگا، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور اس کی شکایت کریں گے اور کہیں گے اللہ اس نے بہت ستایا ہے، مالک اس نے بڑا پریشان کیا ہم کو، اس نے ہمارا دل دکھایا، اس نے ہمیں ڈانٹا ڈپٹا، اس نے ہم پر غصہ دکھایا۔ اللہ پاک فرمایا اچھا، جبکہ اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے اللہ پاک کو۔ اللہ پاک اس نمازی کی، اس حاجی کی، اس زکوٰۃ دینے والے کی نیکیاں اللہ پاک ان کو دے دے گا۔ کن کو؟ جن مجبوروں کو اس نے ستایا ہوگا، جن سیدھے سادے لوگوں کو اس نے تڑپایا ہوگا۔ اب اس کی نمازوں کی نیکیاں کس کو ٹرانسفر ہوں گی؟ جس کو اس نے ستایا ہے۔ اب اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی، ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے،
حج گیا، زکوٰۃ گئی، فطرہ گیا، اب مگر ابھی لینے والے بچے ہیں، ستانے والوں کی لسٹ بہت ہے، اتیاچار جن لوگوں پہ کیا ہے وہ بہت ہیں، مظلوم بہت ہیں ابھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ جس کو اس نے ستایا ہے، ان لوگوں کے گناہ اس بندے کو دے دیے جائیں گے۔ بتائیے، حضور نے فرمایا یہ انسان سب سے زیادہ غریب ہوگا، سب سے بڑا غریب۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے بہت بڑا مال لیا ہوگا۔ اب ہم سب لوگ یہ بات سنیں، کتنے مال پر پکڑ ہوگی؟ سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے، اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے لے لیے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے۔ 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب تو ہم سب لوگ پیسہ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ لوگوں نے، ہم نے 5 پیسے سے دیکھے، 5 پیسے، 20 پیسے، 25 پیسے، آپ لوگوں نے 5 پیسے بھی ہم نے دیکھے۔ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان نے تو زیادہ ہی دیکھو، 1 پیسہ بھی دیکھا ہوگا۔ تو میرے دوستو سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے دبا لیے، اس کا عذاب سنو۔ آگے کو اندازہ اپنے آپ سے لگانا، آگے کا کیلکولیشن خود کرنا ہے۔ 3 پیسے، اور ایک جو ہمارے نئی جنریشن ہے وہ سمجھو، بڑے بڑے تو پیسے جانتے ہیں، 1 روپے میں ہوتے ہیں 100 پیسے، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ 3 پیسے۔ اب بتاؤ، 3 پیسے آپ کہیں اگر کسی کے پاس کچھ رکھے ہیں تو کچھ مل سکتا ہے؟ 3 پیسے نہ کچھ نہیں ملے گا، بھیا پکا دے گا تو کہا گا کون سے زمانے کا نکل کے آیا تو 3 پیسے، اور 3 پیسے 25 پیسے میں بھی کچھ نہیں ملے گا، 50 پیسے میں بھی کچھ نہیں ملے گا، 50 پیسے بھی بند ہو گئے، 1 روپے بچا ہے، یعنی 100 پیسے بچے۔ 3 پیسے کوئی کسی کے لے کے مر گیا، دبا لیے، چرا لیے، چھین لیے، جھپٹ لیے، اس کا عذاب سنو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں 700 نمازیں، کتنی؟ 700 نمازیں جماعت والی۔ کون سی والی؟ جماعت، وہ نمازیں جو جماعت سے پڑھی گئی، 700 نمازیں دینا پڑیں گی۔ کتنے میں؟ صرف 3 پیسے میں، 3 پیسے میں، 3 پیسے میں 700 نمازیں، 700 نمازیں۔ اب میں نے کیلکولیٹر لگایا تو 700 نمازیں یہ ہو رہی ہیں 140 دن میں۔ کتنے دن میں؟ 140 دن کی جماعت والی نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ نماز نہیں جو گھر میں پڑھ لی، وہ نماز نہیں مسجد میں آج جماعت چھوٹ گئی، اس کی بات نہیں ہے۔ 700 نمازیں جماعت والی اس کو دی جائیں گی جس کے آپ نے صرف 3 پیسے لے کے مر گئے۔ 700 لگ بھگ مہینے بتا دوں، 4.25 مہینے ہو رہے ہیں، 4.25 مہینے میں یہ نمازیں پوری ہوں گی، 4.25 مہینے کی، سمجھے؟ لگ بھگ آدھا سال مان لو، آدھا سال کی عبادت وہ بھی جماعت والی اسے دی جائیں گی جس کے کسی نے صرف 3 پیسے دبا لیے۔ میرے بھائیوں، رحم کرو اپنے اوپر، ترس کھاؤ اپنے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں یار دوسروں پہ رحم کرو، میں کہتا ہوں اپنے اوپر رحم کرو۔ جو آدمی اپنے اوپر رحم کر لے گا وہ دوسروں پر بھی رحم کر لے گا۔ کیسے حالات؟ اور سنو ایک واقعہ، 5 منٹ رہ گئے، 1 منٹ اور 5 منٹ اور سناتا ہوں۔ ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، 70 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ 70 سال تک، روزے نمازیں، دن کو رات کو، 70 سال تک عبادت کرتا رہا۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کافی دنوں کے بعد اس کے ملنے جلنے والا کوئی ساتھی اس سے پوچھتا ہے ما فعل بک ربک، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ کیا کیا؟
وہ بندہ، کون سا بندے کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے لگاتار کنٹینیو 70 سال تک عبادت کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیک کام ہوتے اس زمانے میں وہ سب کیے۔ تو انتقال کے بہت دنوں کے بعد اس کے ساتھی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو کہتا بھائی صاحب میں نے دانتوں میں سے بوٹی نکالنے کے لیے، وہ نکالتے ہوتی اسٹک ہوتی ہے، اب تو اسٹک آتی بنی بنائی آرٹیفیشل آ رہی ہے، نیم وغیرہ کی بھی ہوتی تھی، تو کہتا ہے کسی کے چھپر میں سے، کسی کی دیوار میں سے میں نے دانت کھجیانے کے لیے، کتنی سی لکڑی ہوگی نا، ایک پھول سمجھ لیجیے، ایک تنکا نکالا تھا بغیر اجازت کے۔ کیسے؟ بغیر اجازت کے دانت میں سے بوٹی نکالنے کے لیے میں تلاش کر رہا تھا، میں نے بھی یہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ 2 لوگ بھی اور بھی ہیں، وہ بھی اعتکاف میں، اسلام بھائی اور نواب بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھائی تنکا دیکھ رہا تھا، آپ کو دکھاتا، بہرحال سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو وہ تنکا اس نے دیوار میں سے نکال لیا تھا بغیر اس کی اجازت کے۔ اب کتنی سی چیز ہے یار، اتنا سا تنکا دانت میں سے بوٹی نکالنے کی کیا اوقات ہے اس کی، مگر اوقات سمجھو۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اتنی سی میری غلطی ہے کہ میں نے ایک تنکا دانتوں میں جو کھجاتے ہیں، اسٹک بولتے ہیں اس کو، وہ تنکا دانت میں سے بوٹی نکالنے کے لیے لیا تھا بغیر اجازت کے، اسی کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ بات دماغ میں بیٹھ رہی ہے؟ صرف اتنے سے تنکے کی وجہ سے 70 سال کا عبادت گزار جنت میں جانے سے اللہ نے روک دیا ہے، ایک سائڈ لگا دیا اس بیچارے کو۔ سمجھیں آپ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب باتیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ مسلمان کی پریبھاشا کیا ہے؟ کرتا پہن لیا، ٹوپی لگا لی، امام صاحب نے صافہ جبہ پہن لیا، مسلمان؟ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو، مسلمان ہوتا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ یہ ہے مسلمان کی پریبھاشا، یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن آف مسلم، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سیف رہیں۔ ہم سب لوگ اس بات پہ دھیان رکھا کریں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ہمارے حضور نے بتایا ہے وہ پریبھاشا ہم پر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس پریبھاشا کے دائرے میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو ڈیفینیشن، جو تعریف ہمارے آقا نے ہمیں بتائی ہے مسلمان کی، کیا ہم اپنے حضور کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے مسلم ہے کہ نہیں ہیں؟ مسلم کے کٹیریا میں ہم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو حد، جو سیما حضور نے ایک مسلمان کے لیے بنائی ہے، اس میں ہم ہیں یا نہیں ہے، اس کے باہر نکل گئے۔ میں بھی سوچوں، تم بھی سوچو، کیا؟ پھر ایک بار آخری بات، حدیث شریف، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر جو حضور نے فرمایا اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان وہ ہوتا ہے۔ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ بتایا حضور نے، یہ نہیں اماں نے کہہ دیا بیٹا تم مسلمان ہو، ابا نے کہہ دیا تم بیٹا مسلمان۔ سب سے پکی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضور کہہ دیں گے مسلمان ہے تو مسلمان ہے، جس کو حضور فرمائے یہ مسلمان ہے وہی مسلمان ہے صحیح معنوں میں۔ میرے بھائیوں پھر سنو، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان وہ ہوتا ہے صحیح معنی ہمارے حضور کے حساب سے، اور سچا پکا وہی ہوگا جو حضور کے حساب سے ہوگا۔ بس میرے دوستو، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس رمضانوں کو، رمضان بھی اب کیا ہے گزرنے والے ہیں، آنے والا جمعہ جو ہوگا وہ الوداع کا ہوگا،
کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے جمعے کو 29 روزے ہوں گے۔ کتنے روزے ہوں گے؟ 29 روزے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اسی جمعے کو، بھائی اس جمعے کو کیسے ہو جائیں گے؟ 28 روزے کبھی تھوڑی ہوتے ہیں۔ 29 ماہ روزہ جو ہوگا وہ الوداع ہوگا، آخری جمعہ جو پڑا الحمدللہ اس ماہ اس سال 5 رمضان جمعے میں ہمیں 5 رمضان مل گئے، 5 رمضان ماشاءاللہ جمعے کے، جو رمضان میں 5 جمعے مل گئے، 5 جمعے ملے۔ اور جمعے کی بڑی برکت ہے، افطار کے بعد 10 لاکھ اللہ پاک گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، اور رمضان کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ دعا کیا کرو مسلمان بھائیوں کے لیے میرے دوستوں۔ تو یہ سب باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ اور الحمدللہ کل حضرت مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ تشریف لائے، یہاں پر کافی تقریر انہوں نے کی ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے چندہ دیا، جو رسید کٹی وہ ہم نے گروپ میں ڈالی، بہت سارے لوگ ان سے مرید بھی ہوئے، جو مرید ہو گئے ہیں ان کا شجرہ وہ ہمیں پہنچائیں گے، ہم انہیں شجرہ دے دیں گے۔ اور الحمدللہ آپ کے امام صاحب کو انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی، وہ اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید کرنے کی اتھارٹی مل جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ جو چین چلی آ رہی ہے حضور سے، حضور سے حضرت مولا علی کو، امام حسن حسین کو، جو پیر ولیوں کی چین ہے، خلافت سے بندہ اس میں جڑ جاتا ہے۔ تو مجھے جو ثواب ملے گا انشاءاللہ اس میں سے حصہ آپ لوگوں کو بھی ملے گا، کیونکہ مقتدیوں کا امام پر ادھیکار ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ میرا اذکار قبول فرمائے، میری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور میں جو دعا کروں آپ کے لیے اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول و مقبول فرمائے۔ رب کائنات سب کے روزے، نمازیں، عبادتیں، تراویحیں، سحریاں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے نیک کام قبول فرما لے، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بلکہ میں تو توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے، اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور یا رب کائنات مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو بیمار چل رہے ہیں اللہ انہیں شفا صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے میں ان کے لیے دعا ہوگی، سب کے لیے ہی دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالی، خیر و برکت، ترقی عطا فرمائے، مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔